یوم یأتی، جس دن وہ عذاب آئے گا، لا تکلم نفس الا باذنی، تو کسی شخص کو بولنے کی جرت بھی نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ جسے اللہ نے اذن دیا ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ ان بولنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اہل ایمان کی شفاعت کریں گے، اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام، اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نیک بندے۔ لیکن یہ سب کے سب لوگ شفاعت کریں گے اللہ کے اذن سے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب میری دعا سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے انبیاء، فرشتے اور نیک لوگ بھی اللہ کے حضور شفاعت کریں گے۔ شفاعت بالاذن، اللہ کے اذن کے ساتھ برحق ہے، لیکن وہ شفاعت بالوجاہت، دھونس کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مرضی کے ساتھ ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ڈیفائن کرے گا کہ کس شخص کی آپ نے شفاعت کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی پیغمبر یا فرشتہ اپنی مرضی سے کسی کی شفاعت کر لے گا، بالکل ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ڈیفائن کرے گا۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے، لیکن ہوگی اللہ کی مرضی کے ساتھ۔ شفاعت رسول پر عقیدہ، ایک میری تفصیلی ویڈیو ہے جس میں نے تفصیل کے ساتھ شفاعت کے کانسیپٹ کو کلیئر کیا ہے قرآن کی روح سے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ وہ منکرین احادیث جو شفاعت کو صراحتاً قرآن کے خلاف سمجھتے ہیں، ان کی ڈاکٹرن میں کہاں غلطی ہے، اور وہ صوفیاء کا طبقہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر یا نیک بندے دھونس کے ساتھ کسی کی شفاعت کر سکتے ہیں، وہ بھی بالکل قرآن میں فٹن عقیدہ نہیں بیٹھتا۔ قرآن میں عقیدہ یہ بیٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا شفاعت مقرر کرے گا، اور یہ شفاعت کسی شخص کی کسی دوسرے شخص کے حق میں قبول کرنا، یہ اللہ کا انعام ہوگا اس شخص کے حق میں۔ پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس شخص کے ہاتھوں یہ شفاعت کروائی جائے گی اس کا کیا کمال ہے؟ اس کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت افزائی فرمائے گا۔ جس طرح دنیا میں بھی کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر جب کبھی پوزیشن ہولڈر بچوں کو انعام دلوایا جاتا ہے تو اس کے لیے مہمان خصوصی کسی کو بلایا جاتا ہے، اس مہمان خصوصی کی یہ عزت افزائی ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھوں سے وہ شیلڈ دی جاتی ہے، حالانکہ وہ مہمان خصوصی وہ شیلڈ نہیں دے رہا ہوتا، شیلڈ تو وہ یونیورسٹی یا کالج دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی عزت افزائی کی جاتی ہے اس اعتبار سے کہ وہ ایک بڑا شخص ہوتا ہے، اسے آنر دی جاتی ہے۔ جو پرائز لینے والا ہے، ڈگری لینے والا ہے، اسے بھی پتا ہوتا ہے کہ اس بڑی شخصیت نے مجھے کچھ نہیں دیا بلکہ اس کے ذریعے دلوایا گیا۔ تو قیامت کے دن کے جو مہمان خصوصی ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی لیے بخاری اور مسلم میں جہاں احادیث آئی ہیں شفاعت کی، ان کے اینڈ پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہو تو قرآن پڑھ کے دیکھ لو کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس منصب شفاعت کا ذکر کیا ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو اس مقام پر فائز کرے گا جہاں پر ہر کوئی آپ کی تعریف کرے گا، یعنی مقام محمود ہے۔ یہ مقام محمود ایسا مقام کہ جس کی تعریف کی جائے، جو شخص اس مقام پر فائز ہوگا اس کی سب لوگ تعریف کریں گے، اور اس اعتبار سے بھی وہ مقام محمود ہے کہ وہاں پہ جو شخصیت فائز ہوں گی وہ اللہ کی حمد بیان کرنے والی ہوں گی، جو بخاری مسلم میں آیا نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی جب جلال میں ہوگا اور کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اس کے حضور کلام کرے، تو سب سے پہلے میں لوگوں کا شفیع بنوں گا، میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا، اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں رہوں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے میں اللہ کی حمد کروں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے اذن دے گا کہ آپ سوال کریں، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور میرے لیے پھر اللہ تعالیٰ تعداد مقرر کرے گا، اور یوں تعداد مقرر ہوتی رہے گی۔ ہر دفعہ نبی علیہ السلام جہنم کی طرف تشریف لے جائیں گے اور اپنے امتیوں کو نکالیں گے، حتیٰ کہ جب آخری دفعہ جائیں گے تو داروغ جہنم
سیدنا مالک علیہ السلام کہیں گے کہ آج آپ کا کوئی امتی بھی جہنم میں نہیں سوائے اس کے کہ جسے قرآن نے روک لیا ہے، اور ان کے لیے فیصلہ ہو چکا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتے والعیاذ باللہ تعالی۔ قرآن نے کن کو روک لیا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ نے ایسے شخص کے اوپر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا والعیاذ باللہ تعالی۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ نبی الاسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک دعا دی تھی اور یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ دعا آپ کی مقبول ہوگی۔ ہر پیغمبر نے اپنے حصے کی دعا دنیا کی زندگی میں کر لی۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو برباد کر دیا۔ میں نے اپنے حصے کی دعا سنبھال کر رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، اور میری اس دعائے شفاعت سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ یہ ایک ایسا حساس معاملہ ہے، یہ وہ گناہ ہے جو اللہ خود بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ کے قبضے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، لیکن شرک ایک ایسا معاملہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ میں نے بھی معاف نہیں کرنا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ چاہے تو شرک معاف کر سکتا ہے، نہیں، اللہ یہ چاہے گا ہی نہیں، اور آپ کے چاہنے سے تو بالکل نہیں چاہے گا، کیونکہ اللہ تعالی کا یہ وعدہ ہے دنیا میں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ ہے جہنم جس میں وہ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ لہذا توحید کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے۔ میں نے اس کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں۔ دعا صرف اللہ ہی سے میری ویڈیو ہے، اسی کے اوپر سچ پیپر نمبر 3 ہے، اور یہ مسئلہ نمبر 3 ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے جب دوبارہ قرآن کلاسز ریکارڈ ہوئیں تو اس میں تفصیل کے ساتھ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 کے کانٹیکسٹ میں کم از کم 3 لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں توحید اور شرک کے حوالے سے۔ توحید سے متعلق 10 دھوکے، وہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن کسی کی جرت نہیں کہ اللہ کے حضور کلام بھی کر سکے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ نے اذن دیا ہوگا وہ شفاعت کر لے گا، اور وہ بھی جو اللہ تعالیٰ مقرر کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ فمنہم شقی و سعید، تو ان میں سے بعض بدبخت ہوں گے اور بعض خوش نصیب ہوں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، یہ بدبختی یا خوش بختی انہوں نے دنیا میں کمائی ہے، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مور نہیں ان کے اوپر لگ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے زبردستی ان کو جہنم میں بھیجنا تھا اور ان کو جنت میں بھیجنا تھا، وہ اپنے اعمال کے سبب گئے ہیں۔ اور اگر یہ کوئی عقیدہ نہیں مانتا تو پھر قرآن کا مقدمہ، انبیاء کا مقدمہ دھڑم سے نیچے گر پڑے گا، کیونکہ انبیاء دنیا میں آئے اس لیے کہ فری ول انسان کو دی گئی ہے، سوائے ان چیزوں کے کہ جن کے بارے میں اللہ نے پوچھنا بھی نہیں ہے۔ وہ چیزیں تقدیر سے تعلق رکھتی ہیں۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے ماں باپ چوز نہیں کرتا، اپنا خاندان چوز نہیں کرتا، اپنا کلر چوز نہیں کرتا، یہ وہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے ساتھ جوڑی ہیں۔ لیکن گیون سرکمسٹانسز میں ہر شخص کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو خوشبختی کا راستہ اختیار کرے اور چاہے تو ناشکری کا راستہ اختیار کرے۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہو تو ناشکری کی روش اختیار کرو۔ لیکن آخرت ظاہر ہے کہ جو شقی لوگ ہیں، بدبخت ہیں، جنہوں نے بدبختی خود کمائی، یہ عقیدہ سمجھنا ضروری ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جان بوجھ کے انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے کہ یہ ہماری قسمت میں ہوگا تو جنت میں پہنچ جائیں گے، قسمت میں ہوگا تو جانا ہی جہنم میں ہے، لہذا محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح سورہ طٰہٰ کے اینڈ پہ جا کر قصہ آدم اور ابلیس کے کانٹیکسٹ میں ڈیسائسو آیات ہیں اس حوالے سے۔ سورت نمبر 20 ہے،
وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بدبخت کا ذکر بھی کر دیا کہ بدبخت کون ہے. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے آدم اور ان کی بیوی حوا سے اور ان کی وساطت سے پوری نسل انسانی کو یہ کہا کہ اب سب کے سب تم اتر جاؤ زمین میں. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، تو یاد رکھنا جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی، ظاہر پیغمبر کے ساتھ آئے گی. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو کوئی بھی اتباع یعنی پیروی کرے گا اس ہدایت کی کتاب کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا. یہ دیکھ لیں، یہ وہی شکی لفظ آ گیا. یعنی جو ہدایت کی پیروی کرے گا وہ اپنے آپ کو خوش بخت بنا لے گا، اور جو ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا وہ خود بدبخت اپنے آپ کو بنائے گا. یہ نہیں ہے کہ یہ نعوذ باللہ کوئی اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا ہے انسانوں کے اوپر، نہیں.